جناب اسلام ہے، دعائیں اور شکر گزاری ہے۔ تنویر احمد صاحب ہیں سر، کیا جن پر ویوسی کی وجہ سے 5 سال کا بین لگا، ان بارے میں کوئی نیا قانون آیا ہے یا آئے گا، یا جن کے کیس تھے لگوانے میں بتائیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایسے ہے کہ جن افراد کے پاس وہ 2 نمبر ویوسی لینے کے حوالے سے بین تھا یا ہے، ان میں سے جو تو چلے گئے عدالتوں میں، وہ تو انشاءاللہ فضل تعالیٰ سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ میں تقریباً پچھلے 2 سال سے مسلسل کہتا رہا۔ 2 سال پہلے رٹ لگائی، خدا کا واسطہ ہے بچ جاؤ، ویوسی نہ لینا، بچنے والے بچ گئے، نہ بچنے والے نہیں بچے۔ تو اب بھی بے شمار نوجوانوں نے ابھی تک عدالتیں نہیں لگوائی، بڑے بڑے سیانے، بڑے بڑے میچور پڑھے بچے۔ اگلے دن بازار سے گزر رہا تھا، بڑا سیانا ایک نوجوان ہے، تو کہتا ہے جوید صاحب پھر ہوں لوا لیے۔ میں کہ یار لوا لو اگر اپنے آپ تیرے محمدہ لیتے۔ عدالت کے علاوہ ابھی تک کوئی قانون نہیں، کوئی چارہ نہیں، کوئی رستہ نہیں، عدالت لگوائیں، اب بھی اگر لگ سکتی ہے تو یہی واحد رستہ ہے۔ اچھا جی، جن کے پاس کیس پاس ہو گئے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اگر فار ایگزامپل کوئی رستہ کھلتا ہے تو سب سے پہلے وہ شامل ہوں گے، اور ان کو ضرور مجھے امید ہے انشاءاللہ رستہ ملے گا۔ اچھا، پالینی کے حوالے سے کافی تاخیر ہے، بالکل تاخیر ہے، لیکن کئی پیریفیریا میں ایسی تاخیر جا رہی ہے۔ عقید کی طرف سے مہر صاحب، مہر عقید کی طرف سے سلام ہے، دعا میں تحائف ہیں۔ عقید مہر صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کو، عید مبارک، اور میرا سلام و دعائیں آپ کے لیے جناب۔ عثمان چودھری ہیں، لکھتے ہیں کہ 24/7/2024 میں لیوادیا میں پیپرز جمع کرائے، ابھی تک فنگر نہیں آ رہی۔ اچھا، لیوادیا میں حقیقتاً کافی فنگرز کی پرابلم ہے، اور بے شمار افراد اس بارے میں لکھتے ہیں۔ تو اس کا حقیقتاً حال کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اصل میں نا ہم کرتے نہیں وہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کرتے کیا نہیں، فار ایگزامپل لیوادیا میں آ ہی نہیں رہے فنگر، تو کم از کم 200-400 افراد کٹھے ہو جائیں، کٹھے ہو کے لیوادیا پیریفیریا کے سامنے ایک آواز بلند کریں، میں آ جاؤں گا میرے بچوں، میں حاضر ہوں۔ تو انہیں کہیں گے بھائی یہ کیا مطلب ہے، تم نے سٹینڈ اٹھایا ہوا ہے، اس کمی کو، اس سقم کو دور کرو۔ تو آواز بلند نہ کریں تو پھر میرے بچوں شکایت نہ کیا کریں۔ جب اپنے ہی حق کے لیے، اپنے لیے ہم نے آواز بلند نہیں کرنی تو پھر کس سے شکایت کریں؟ تو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ عثمان چودھری صاحب ہیں، عثمان کے بعد رائے شانی ہے، لکھتے ہیں کیا کوئی نیا قانون آیا ہے کہ مالک کا لیٹر کیمپ سے رہائی ہو جائے گی؟ اچھا میرے بچے، میرے شہزادے، اس طرح کا کوئی قانون تو نہیں آیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عادیہ ارگاسیہ فار ایگزامپل مالک کا لیٹر اس میں استعمال ہو سکتا ہے کہ مالک اگر کہتا ہے کہ یہ فرد جو ہے اس کو میں نے اپنے مزدور کے طور پر رکھ لیا ہے، اس کا عادیہ ارگاسیہ بن جاتا ہے، تو عادیہ ارگاسیہ ورک پرمٹ پروسورینا عارضی، اس پر آپ کا پھر جناب رہائی ممکن ہے، اور یہ پرانا طریقہ کار ہے، کوئی نیا قانون نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو مجھے دے دیں، اور سوال شدادو لکھ دیں، اگر کوئی سوال آپ کے پاس ذہن میں ہے تو اس سوال کو جناب۔ شانی ہے، رائے شانی، پھر دوبارہ کیمپ والوں کے لیے کوئی نیا قانون آیا ہے؟ پردیسی کی طرف سے اسلام یا دعائیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ ابھی تک رائے شانی شہزادے، ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں آیا۔ قانون اب پتہ کیا، قوانین کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ برائے مہربانی یہ نوٹ کر لیں کہ اکثر و بیشتر فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر اکثر و بیشتر جو آپ کو نئے قوانین بتائے جاتے ہیں، جا رہے ہیں، ان میں برائے مہربانی کسی قانون کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی قانون آئے ہی نہیں، حقیقت میں موجود ہی نہیں۔ اور تعجب ہے ان لوگوں پر کہ وہ اس بات سے ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے کہ کاذب پر تو اللہ کی لعنت ہے، جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، تو رکتے نہیں، ڈرتے نہیں، جھجکتے نہیں، صرف چند ویوز کے لیے کہ بندے طلبگار ہیں بیچارے،
तो उनकी प्यास और उनकी तलब से फायदा उठाते हुए कि बड़ा देखेंगे तो जनाब स्टैंड उठा के कोई किसी तरह का कानून बयान कर रहा है, कोई किसी तरह का कर रहा है। इसलिए बड़ा लाजिम और बड़ा जरूरी समझता हूं कि बराए मेहरबानी है तो आपके लिए मुश्किल, लेकिन किसी वकील से जुड़े, राब्ता बनाए, रेगुलर आप राब्ता बनाए अपने वकील से, ताकि हकीकी तौर पर आपको गुमराह करने से आप खुद बचा सके। वरना मेरे बच्चों, इस तरह जिस तरह आपका तर्ज अमल है ना, कि जिस तरह आप सबसे पूछते रहते हैं, तो वो गुमराह करने में आपको ऐसे चुटकी के सहारे पे गुमराह कर देगा और फिर आपको लूट भी लेगा और फिर दीवार भी बन जाएगी, इस तरह के 5 साल के बैन भी लग जाएंगे और फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं बनता। वो कहते हैं ना कि कुएं में गिर जाए बंदा तो गिरने में तो 1 सेकंड लगता है, निकलने में बहुत ज्यादा फिर कोशिशें काबशें करनी पड़ती हैं। तो ये सूरतें हैं, तो बराए मेहरबानी ग्रीक जुबान को सीखें। आप राजपूत आगे हैं, कहते हैं सर 9 महीने वाले वीजे पर TRC कार्ड बन सकता है। मेरे बच्चों, ये अब मुख्तलिफ शराइत होती हैं, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से होते हैं। आपने आते ही पहले हफ्ते ये समझना है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपने वकील तक नहीं पहुंचेंगे, पेपर रिन्यूअल के लिए जमा नहीं कराएंगे, टैक्स जारी नहीं होगा, उसी मालिक के पास काम नहीं करेंगे, तो फिर यही जवाब है कि कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपने वो मुतालबात या तकाजे पूरे नहीं करने जो यूनानी कानून आपसे तलब करता है, तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी आपने अपने वकाला से किया करें और पहुंचने के बाद जो है वो सारी सूरत को सामने रखा करें, क्योंकि सारे मुआहदे की शराइत को सामने ना रखा जाए, पढ़ा ना जाए, तो आपके सवाल का जवाब नहीं होता। मेहताब जाट साहब हैं और लिखते हैं सर थेरापिया क्या हुआ था, 2 माह हो गए हैं, अब तक जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे शहजादे, इसमें थेरापिया की अगर आपने एप्लीकेशन कर दी है तो आप पाबंद होते हैं इतने दिनों में उसका जवाब देना। थेरापिया होती है कि अपील, भाई दोबारा नजरसानी करें, दोबारा इसको चेक करें, दोबारा देखें कि मैं ठीक हूं, मेरे पेपर ठीक है, मेरी फाइल ठीक है। तो इस पर यूनानी जो पेरिफेरिया है, इदारे जो हैं वो इस तरह सुस्ती का शिकार हैं कि वो कहते हैं कि जहां 50 अफराद की जरूरत है वहां हुकूमत यूनान ने हमें 7, 8 या 10 अफराद दिए हैं, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते, फाइलें नहीं चेक होती, फाइल तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये हुकूमत यूनान की पॉलिसी है। अच्छा, इसके बाद सवाल है जी कि सर जिनके 3 साल वाले पेपर रिजेक्ट हो गए हैं और बाद में वेव्योशी बनाई थी, अच्छा 3 साल के पेपर रिजेक्ट हो गए हैं तो आपने अदालत को रुजू करना था, बाद में कौन सी वेव्योशी बना ली है, वही उल्टी पुल्टी या कौन सी वाली? अगर उल्टी पुल्टी बनाई है तो बड़ा सख्त ज्यादती की है आपने अपने साथ, और अगर पेपर रिजेक्ट हो गए थे और दुरुस्त तरीके से वेव्योशी अदालत के जरिए या वकील के जरिए की है तो फिर सत्य कह रहे हैं, आपने वकील से जुड़े रहें और वकील से जुड़े रहने के साथ इंशाल्लाह कानून के जरिए आपकी खैर का रास्ता अल्लाह ताला आसान फरमाए। अब सवाल आखिरी 1-2 ले लें तो बताता चलूं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत यूनान नया डेमोक्रेटिया, अब जो नौजवान जो बच्चे जो स्टंट मारते हैं कि जनाब ये कानून आ गया, वो आ गया, ये आ गया, जनरल फार्मूला देख लें कि मौजूदा हुकूमत थानो पलेवरी से लेकर क्रियाको मिचुता की जो वजीर आजम यूनान है, इनकी पूरी जो है वो काबीना की ये पॉलिसी है कि जितनी ज्यादा नफरत इमिग्रेंट के खिलाफ फैला सकें, हर तरफ शोर मचा सकें कि भाई हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए। आप ऐलान कर रहे हैं और कि ये कानून आ गया, वो कानून आ गया, ये आ गया, और क्रियाको मिचुताकी से लेकर थानो पलेवरी तक वो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमने हर दरवाजा बंद कर दिया कानून का। यानी कि नफरत फैलाना या इमिग्रेंट के खिलाफ बोलना, वो समझते हैं सिर्फ ये वो वाहिद जरिया और तरीका है जिसके जरिए हमें वोट मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 4 माह के अंदर अंदर
یونانی قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں، الیکشنز ہیں، اور آپ کو تاکید کرتا ہوں جتنے بھی نوجوان شہزادے ہیں میرے بچوں، اپنے قریب جس جماعت سے جس پارٹی سے بھی آپ جڑ سکیں جڑیں، کیونکہ آپ جڑیں گے نا، وہ کہتے ہیں سیانے ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے اور دوسرا پہلے والے کو دھوتا ہے۔ اگر آپ جڑیں گے نہیں، پہلے تو اپنے اللہ کے حکم سے جڑیں، اپنا ایمان کو محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد ان جماعتوں سے جڑیں۔ ان جماعتوں سے جڑنے کا ایک خطرہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ دین ایمان سے بھی بندہ فارغ اور عاری ہو جاتا ہے۔ وہ ڈو ایز دی رومنس ڈو وائل یو آر ان روم والا فقرہ جو پٹھی پڑھائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ فقرہ اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ یعنی کہ گلے کا پھندا ہے، آپ کے ایمان کو کھا جانے والا فکر ہے۔ ہم نے ڈو ایز دی رومنس ڈو نہیں کرنا، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم ہے۔ تو ڈو ایز دی رومنس تو بالکل نہیں کرنا ہم نے وہ کرنا ہے جو سچ ہے، جو حق ہے، جو درست ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے بعد ان سیاسی جماعتوں سے جڑنے کے بعد جس بھی جماعت کے آپ قریب ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جب آپ کہیں گے میرے پاس پیپر نہیں ہے، پیپر نہیں تو پھر بھی آپ ان سے جڑیں۔ ان کے لیے جب آپ کمپین کریں گے، ان کے لیے تگ و دو کریں گے، ان کے لیے دوڑیں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے دوڑیں گے، اور پھر آپ شکایت نہیں کریں گے وہ جی کوئی احساس ہی نہیں کرتا، کوئی کسی آپ نہیں کرتے میرے بچے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ وہ فقیر اور بیکاری تو جا کے ہاتھ ایسے کرتا ہے نا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں جا بھائی معاف کر، چھڑ جانا۔ تو جب مزدور کرتا ہے جی لاؤ میری مزدوری، پھر کوئی نہیں کہتا۔ مالک بڑی محنت سے کہتا ہے بھائی آج نہیں ہے میرے پاس، کل دے دوں گا۔ تو فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، یعنی کہ حقدار بن جائیں کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کی مصیبت میں آپ کو آواز بھی نہ دینی پڑے، اور کہیں کہ یہ شہزادہ ہر وقت جڑا رہتا تھا، میں اس پر مصیبت آ گئی، اس کے معاملے میں اس کی مدد کروں۔ تو اس طرح کا راستہ کریں، اسکول جوائن کریں، اور نیشنلٹی بہت زیادہ اپلائی کریں۔ جس کی کل پرویز صاحب آئے تھے، ان کی نیشنلٹی کا امتحان پاس ہو گیا۔ نیشنلٹی اب یونان کے آج کے جو امتحانات ہیں نا پانیلینیس، ان میں بھی یہ مضمون آ گیا کہ یونان میں بچے بہت کم ہیں۔ یونانی اس بات پر شدید فکر مند ہیں کہ اگر بچے کم رہیں گے تو پھر کس طرح آنے والے دنوں میں جو ہے یہ اپنی معیشت، اپنی حکومت، اپنے نظام کو کس طرح ہولڈ کر سکیں گے۔ اس لیے جتنے بچے ہیں، جتنے یونان میں ایشین ہمارے بچے ہیں، پاکستانی یا مسلم ہیں، نیشنلٹی اپلائی کریں، اپنے دین ایمان کی حفاظت کریں، فوری طور پر نیشنلٹیز دے رہے ہیں، اور بڑے بھی نیشنلٹی اپلائی کریں، کیونکہ اس وقت انہیں بہت شدید ضرورت ہے۔ اس میں آسانی بھی کی گئی ہے، اور نیا قانون بھی ایک آیا ہے، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح چیزوں سے، اصل حقائق سے جڑا رہا کر۔ رائے شانی پھر لکھتے ہیں سر جن کے پاس سوال کا لیٹر تھا لیکن ابھی رینیو نہیں ہو رہا، کہہ رہے ہیں کہ ابھی رینیو کا قانون نہیں آیا۔ جی میرے بچے، میرے شہزادے، بے شمار علاقوں میں یہ جو عادیہ ارگاسیہ ہے نا، اس کا طریقہ جو وزارت مزدور یونان نے ڈکلیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں وزارت مزدور ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس علاقہ میں جو ہے مزدور کی ضرورت ہے، اس علاقہ میں کھولتے ہیں۔ اس لیے ابھی واقعتاً زیادہ کثیر تعداد میں جو یونانی علاقے ہیں دئی بھی، ان میں یہ قانون ابھی تک بھی جاری نہیں، لیکن اپنے وکیل سے جڑے رہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ فضل تعالیٰ عملداری آ جائے گی۔ عامر ملی صاحب ہیں، عامر علی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب 2027 کو 2 مہینے تک پیپر رینیو کروائے ہیں، اب 3000 دلوں سی ہے، اس سال رینیو ہو جائیں گے انشاءاللہ فضل تعالیٰ، ہو جائیں گے، کیوں نہیں ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ جو قانون کا ایک سٹینڈ اٹھایا ہوا ہے نا کہ 250 انسیما، 200 انسیما، 300 انسیما، یہ سن لیں کہ جن نوجوانوں کا ورک ویزا پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے، ان کے لیے قانون علیحدہ ہے۔ اگر آپ کے 7 سال کے، 3 سال کے ایپی مکرون یا فاریور وغیرہ پیپر ہیں تو صرف اور صرف میڈیکل بک کا ویلڈ ہونا کافی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے 58 گھنٹے کے انسی میں لگے تھے جس سے میڈیکل بک آپ کی ویلڈ ہوگی، رینیو ہوگی، تو انشاءاللہ فضل تعالیٰ آپ کے پیپر رینیو ہو جائیں گے۔ محسن جٹ صاحب کہتے ہیں کہ سر جی
اسٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے. کیا عید میں کارڈ آ جائے گا؟ بعد میں کارڈ آ جائے گا. شہزادے کارڈ آ جائے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ لیکن اب اسٹیٹس میں انہوں نے کیا لکھا ہے آپ کو، وہ یقیناً آپ پڑھیں گے یا آپ کا وکیل پڑھے گا تو انشاءاللہ فضل تعالیٰ آ جائے گا. پردیسی لکھتے ہیں کہ جاکنتھوں میں 1 سال ہو چکا ہے، پیپر رینیو کرنے کے لیے دیے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ کا عادیہ سمبولیو دیں. اچھا، سمبولیو بے شمار بالکل مانگ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، تو اسی لیے بے حد لازم اور بے حد ضروری ہے کہ آپ نے اپنے وکلاء سے پیپر رینیو کرانے سے کم 6 ماہ قبل آپ رابطے میں رہیں. ویسے تو رابطے میں ایپیتھیوریسی ارگاسیا اور اپنے وکیل سے رابطہ لازمی ریگولر ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ جب بالکل آخر وقت آ جائے تو آخری دن آ جائے تو دوڑ لگا دیں. تو پھر اس میں میرے بچوں، میرے شیروں، جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ فلفل نہیں ہو سکتی. آپ اکثر و بیشتر مالک کا لیٹر مانگ رہے ہیں اور جس کی مدت میں آپ 1 سال سے زیادہ ہو، اور گھر کا بھی کانٹریکٹ اکثر و بیشتر مانگ رہے ہیں. تو آپ برائے مہربانی گھر کا کانٹریکٹ بھی کریں. مالک کا لیٹر تو وہی ہوتا ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے پاس سے لیٹر مل جاتا ہے. یہ ہے اب تک کی چیزیں. اللہ کی امان میں اللہ کے رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم.